الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ وَهِيَ ضُيُوفٌ، اور اگر اقرار کرنے والا کہتا ہے کہ فلاں کے میرے ذمے کسی سامان کے ثمن کے عوض 1000 دراہم لازم ہیں، اس حال میں کہ وہ 1000 دراہم کھوٹے ہیں، فقال المقر له جیاد، اور مقر لہو کہتا ہے وہ دراہم عمدہ ہیں، لزمہ الجیاد فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو مقر پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عمدہ دراہم لازم ہوں گے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی ان قال ذلك موصولا صدق، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے یہ جملہ متصلاً کہا تو اس کی تصدیق کی جائے گی، وَإِن قَالَهُ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ، اور اگر اس نے منفصلاً کہا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، متن میں ذکر کردہ مسئلے کے مابین حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا اختلاف مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد دراصل ایک قاعدے پر ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ دراہم کھرے اور کھوٹے دونوں کو شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ لفظ درہم یہ کھرے اور کھوٹے دونوں کو شامل ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ درہم میں کھوٹے دراہم شامل نہیں ہیں، بلکہ لفظ درہم سے صرف کھرے اور عمدہ دراہم مراد لیے جاتے ہیں۔ اب صورت مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ایک اقرار کرنے والا کہتا ہے فلاں کے میرے ذمے کسی سامان کے ثمن کے عوض 1000 دراہم لازم ہیں، لیکن وہ دراہم کھوٹے ہیں، تو مقر لہو یہ کہتا ہے کہ وہ دراہم کھوٹے نہیں ہیں بلکہ عمدہ ہیں۔ تو چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب لفظ درہم بولا جائے تو اس سے کھرے اور عمدہ دراہم ہی مراد ہوتے ہیں، اس میں کھوٹے دراہم داخل و شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مذہب امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اقرار کرنے والے پر عمدہ دراہم لازم کر دیے جائیں گے، کیونکہ عامتاً و عادتاً جب کوئی سامان قیمت کے عوض خریدا جاتا ہے تو وہاں یہ دراہم عمدہ ہی ہوتے ہیں، کھوٹے دراہم کے ذریعے خرید و فروخت نہیں کی جاتی۔ عامتاً لوگ اس سے احتراز کرتے ہیں، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں دیکھا جائے گا کہ اقرار کرنے والا یہ جو کہتا ہے کہ یہ دراہم کھوٹے ہیں وہی ضیوفن، یہ جملہ اپنے اقرار سے اگر متصلاً کہتا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اقرار کرنے والے پر کھوٹے دراہم ہی لازم ہوں گے، عمدہ دراہم لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں اقرار عام ہے اور لفظ درہم بھی عام ہے جو کھوٹے اور کھرے دونوں کو شامل ہے۔ اب اگر اس نے متصلاً وہی ضیوفن کہہ کر کھوٹے کی تعین کر دی تو چونکہ اقرار کے عام ہونے کی وجہ سے، درہم کے عام ہونے کی وجہ سے یہ پہلو واضح ہو گیا، جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں درہم سے مراد یہی کھوٹے دراہم ہیں، اور اس کی تصدیق کر لی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے یہ جملہ وہی ضیوفن کہ یہ دراہم کھوٹے ہیں منفصلاً کہا تو یہ گویا اقرار سے رجوع ہوگا، جو درست نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اقرار کرنے والے پر عمدہ دراہم ہی واجب اور لازم ہوں گے۔ ومن اقر لغیرہ بخاتم فلہ الحلقۃ والفص، ایک شخص دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے انگوٹھی کا، تو مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا گیا اسے حلقہ اور نگینہ دونوں ملے گا۔
متن میں ذکر کردہ مسئلے کی بنیاد ایک قاعدے پر ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ شے میں بنیادی اجزاء بغیر بولے داخل ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب انگوٹھی کا اقرار کیا تو انگوٹھی نام ہی نگینے اور حلقے کا ہے، لہٰذا الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلقہ بھی مقر لہو کا ہے اور نگینہ بھی مقر لہو کا ہے، بلکہ جب اس نے انگوٹھی کہہ کر اقرار کر دیا تو مقر لہو کو یہ دونوں چیزیں مل جائے گی، کیونکہ انگوٹھی کے بنیادی اجزاء میں حلقہ اور نگینہ دونوں داخل ہیں۔ ومن اقر لہو بسیف فلہ النصل والجفن والحمائل، اور اگر کسی کے لیے تلوار کا اقرار کیا تو مقر لہو کو فل، نیام اور پرتلہ تینوں ملے گا۔ النصل یہ فل کو کہتے ہیں، تلوار کا لوہے والا حصہ، اس کی جمع نصال آتی ہے، اور الجفن یہ نیام ہے، تلوار کو جس میں رکھا جاتا ہے۔ الحمائل اس کا واحد حمالتن ہے، اس کا مطلب ہے چمڑے کی وہ پٹی جس میں تلوار لٹکاتے ہیں۔ تو اگر اقرار کرنے والے نے تلوار کا اقرار کیا تو چونکہ یہ تینوں چیزیں تلوار کے بنیادی اجزاء میں داخل ہیں، اس لیے مقر لہو کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی۔ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ، اور اگر کسی کے لیے ڈولی کا اقرار کیا تو اقرار کرنے والے کو لکڑی اور پردہ دونوں ملے گا۔ اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے دلہن کو لے جانے کی جو ڈولی ہوتی ہے اس کا اقرار کیا تو چونکہ وہ ڈولی کے بنیادی اجزاء میں لکڑی، اس کا پردہ وغیرہ سب داخل ہے، اس وجہ سے قاعدے کے مطابق مقر لہو کو لکڑی، پردہ وغیرہ جو بھی چیزیں ڈولی میں لگی ہوئی ہے سب کی سب ملے گی۔ وَإِنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اور اگر اقرار کرنے والا کہتا ہے فلاں کے حمل کے میرے ذمے 1000 دراہم لازم ہے، فَإِنْ قَالَ أَوْصَى لَهُ فُلَانٌ، پس اگر وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس حمل کے لیے فلاں نے وصیت کی ہے، أَوْ مَاتَ أَبُوهُ، یا یہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا، فَوَرِثَهُ، اور وہ اس مال کا وارث ہوا، فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ، تو یہ اقرار صحیح ہوگا۔ وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی، اور اگر مقر اقرار کو مبہم رکھتا ہے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اقرار صحیح نہیں ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی یصح، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اقرار صحیح ہے۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ متن میں جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے مصنف علیہ الرحمہ نے صرف 2 ہی صورتوں کو متن میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ہم مسئلے کی وضاحت میں پہلے وہ 2 صورتیں سمجھتے ہیں جو متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو 2 الگ صورتیں ہیں جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں ذکر نہیں کیا، اسے سمجھ کر پھر اخیر ہی عبارت میں جو حضرات صاحبین کا اختلاف ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کے حمل کے مجھ پر 1000 دراہم لازم ہے، پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کے میرے ذمے 1000 دراہم لازم ہے۔ اس سے وضاحت طلب کی گئی کہ اس کا آپ کے ذمے پیسہ کیسے واجب اور لازم ہوا جبکہ وہ تو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اقرار کرنے والا کہتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کے لیے مال کی وصیت کی اور وہ مر گیا، تو وہ وصیت کا مال 1000 دراہم میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، حمل کے لیے وصیت کا اقرار کرنا اور وصیت کر کے فوت ہو جانا یہ حمل کے لیے ملکیت کو ثابت کرتا ہے، لہٰذا یہ اس اقرار کو صحیح مان لیا جائے گا۔ دوسری صورت جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں بیان فرمایا کہ مقر نے وضاحت کی کہ اس حمل کے باپ کا انتقال ہوا اور اس کی پراپرٹی میں سے حمل کا یہ حصہ 1000 دراہم نکلا جو میرے پاس موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے حمل کے اندر وارث بننے کی اہلیت بھی موجود ہے، اس وجہ سے اس اقرار کو صحیح مان لیا جائے گا۔
تیسرا اور چوتھا جو مطلب ہے جس میں اقرار صحیح نہیں ہوگا، وہ ان میں سے پہلا مطلب یہ ہے کہ مقر اگر یہ کہتا ہے کہ حمل نے مجھ سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا اور اس کے 1000 دراہم بے کی وجہ سے، اس خرید و فروخت کی وجہ سے میرے ذمے لازم ہوئے، تو یہ اقرار باطل ہے، کیونکہ پیٹ میں موجود بچہ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس اقرار کو کالعدم قرار دیا جائے گا، باطل قرار دیا جائے گا، اور مقر پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حمل نے مجھے قرض دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پیٹ میں موجود بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، وہ کسی کو کیسے قرض دے سکتا ہے، اس لیے یہ اقرار بھی باطل ہوگا۔ عزیز طلبہ، وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ لم يصح عند ابی یوسف وقال محمد رحمہ اللہ تعالی یصح، متن کے اس آخری حصے میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اگر اقرار کرنے والا اقرار کو مبہم رکھ کر اقرار کرے، مثلا یہ کہے کہ فلاں کے حمل کے میرے ذمے 1000 دراہم لازم اور واجب ہیں، اور وہ وضاحت نہ کریں کہ وہ وصیت کے ہیں یا اس کے باپ کے مرنے کی وجہ سے اس کو ترکے میں سے حصے کے طور پر ملا ہے، یا پھر وہ جو دو مطلب تھے کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے یا خرید و فروخت تجارت میں وہ مال میرے اوپر لازم ہوا ہے، ایسی کوئی وضاحت نہیں کرتا ہے، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس اقرار کو صحیح نہیں مانا جائے گا، اور مقر کے ذمے کوئی مال لازم نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اقرار مبہم کو صحیح مانا جائے گا، اور مقر کے ذمے 1000 دراہم حمل کے لیے واجب اور لازم کر دیے جائیں گے، کیونکہ عاقل بالغ آدمی نے یہاں اقرار کیا ہے، اس لیے عاقل بالغ آدمی کا کلام یہ لغو نہیں ہوتا ہے، تو اس کے کلام کو لغو اور بیکار ہونے سے بچانے کے لیے اس کا ایک رخ متعین کیا جائے گا، اور اس نے اگر وضاحت نہ بھی کی ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مال وصیت کا ہے یا ترکے میں سے حمل کو بطور وراثت کے ملا ہے، اور اقرار کو صحیح مان لیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے ذمے کسی غیر کے رقم کا مطلق اقرار کیا جائے تو اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ مقر نے اپنے ذمے یہ رقم مقر لہو کے ساتھ کسی مالی معاملے کی وجہ سے لازم کیا ہے۔ وصیت اور وراثت والی جو دو صورتیں ہیں وہ ذہن میں نہیں آتی ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ زید یہ کہتا ہے فلاں کے میرے ذمے 50 روپیہ لازم ہے، تو اس سے یہی معنی متبادر ہوتا ہے اور ذہن میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 50 روپے زید نے بکر سے قرض لیا ہوگا یا کسی مالی معاملے کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہوگا۔ وصیت اور ترکے میں ملے ہوئے مال کا تصور اور وہ معنی ذہن میں نہیں آتا ہے، اس وجہ سے یہاں اس اقرار مبہم کی صورت میں اقرار کو صحیح نہیں مانا جائے گا، اور مقر کے ذمے کوئی چیز اور کوئی مال لازم نہیں ہوگا مفتہ بہ قول کے مطابق۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔